إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ اللہ کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا ہے جو ہمارا خالق اور مالک ہے اور اسی نے ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی کی کامیابی کامرانی کے لیے اپنے پسندیدہ دین کی ہمیں توفیق بخشی ہے۔ یہ دین اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور سارے ادیان میں غالب ہے۔ جس طرح اللہ نے اس دین کی ہمیں توفیق بخشی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر کما حقہ ہمیں چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہ کی تعریف کے بعد اس کے نبی آخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حضرات جو تھوڑا بہت قرآن جانتے ہیں انہوں نے قرآن کی بڑی مشہور ترین تقریباً 3 آیتوں سے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ میں کس چیز پر آج خطبہ دینے والا ہوں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ میں اپنی بات کے آغاز سے پہلے یہ بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ ہمارے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان اعضاء میں سب سے اہم ترین کردار اگر کسی عضو کا ہے اور جسے بڑی اہمیت حامل ہے پورے اعضاء میں، وہ ہماری زبان ہے۔ ہماری زبان ہے۔ یہ زبان ہمارے جسم کا اہم ترین حصہ ہے۔ حکماء نے یہ بات کہی ہے، حکیموں نے یہ بات کہی ہے کہ ہر انسان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 آنکھیں دی ہیں، 2 کان دیے ہیں، 2 ہاتھ دیے ہیں، 2 پیر دیے ہیں۔ جو جسم کے اعضاء ہیں اس میں جو اہم ترین اعضاء ہیں وہ 2 رکھے، اور خاص طور پر کان بھی 2 دیے ہیں، آنکھ بھی 2 دی ہیں۔
لیکن اللہ نے زبان ایک رکھی ہے، تو ہر عقل مند کو یہ چاہیے کہ جو دو چیزیں ہیں ان کا زیادہ استعمال کرے اور جو ایک چیز ہے اس کا کم استعمال کرے۔ لیکن ہمارا معاملہ ایک دم الٹا ہے، ہمارا معاملہ ایک دم الٹا ہے۔ جو ایک عضو ہے جس کو زبان کہتے ہیں، اس کا استعمال بے تحاشا اور بے لگام ہے، بے تحاشا اور بے لگام ہے، اور اتنا ہے کہ بسا اوقات ہم کو خود ہوش نہیں رہتا کہ ہم اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں کہنا چاہیے۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو خامی ہے عورتوں کے اندر بھی ہے، اور بعض عورتوں کے اندر اس قدر غلط انداز میں یہ خامی ہے، یا اس قدر زیادتی کے ساتھ یہ خامی ہے کہ بہت سارے خاندان تباہ ہو گئے، جدا ہو گئے، بکھر گئے، بگڑ گئے، اور ایک دوسرے سے دور ہو گئے صرف اس زبان کی وجہ سے۔ اس زبان کی وجہ سے بہت ساری عورتوں نے اپنی زبان کا اس انداز میں استعمال کیا کہ کئی ایک جڑے ہوئے خاندان تباہ ہو گئے، بکھر گئے، اور اس کی ذمہ دار وہ عورتیں ہیں۔ جس طرح یہ برائی عورتوں کے اندر پائی جاتی ہے، اسی طرح ہم مردوں میں بھی بعض لوگ اپنی زبان کا بے انتہا بیجا استعمال کرتے ہیں۔ ہم مردوں میں بھی بہت سارے لوگ ہیں، کہاں کیا کہنا ہے وہ شعور نہیں، کب کیا کہنا ہے وہ علم نہیں، اور کون سی بات کہنی ہے کون سی نہیں کہنی ہے اس کا کوئی شعور نہیں، کوئی عقل مندی نہیں۔ جب چاہتے جہاں چاہتے اپنی زبان کو کسی بھی انداز میں کھول لیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم معاشرے کے عقل مند آدمی ہیں، جبکہ یہ معاشرے کے یہ بدترین لوگ ہیں جو اپنی زبان کا بیجا استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس بیٹھی ہوئی ہے، لوگ صحابہ کرام تشریف فرما ہیں۔ ایک آدمی آیا، اس آدمی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گالی دینی شروع کی۔ اس نے ایک مرتبہ گالی دی، سارا مجمع خاموش ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں موجود ہیں۔ وہ آدمی حضرت ابو بکر کو گالی دیتا ہے، ایک مرتبہ گالی دی، حضرت ابو بکر خاموش رہے، دیگر لوگ بھی ہیں، سارے لوگ ہیں، اور نبی رحمت خود اس مجلس میں موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر گالی دینے کے بعد خاموش رہے، دوسری مرتبہ پھر اس آدمی نے ابو بکر کو گالی دی رضی اللہ عنہ، پھر حضرت ابو بکر خاموش رہے، تیسری مرتبہ اس آدمی نے پھر گالی دی، تو تیسری مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی گالی کا جواب گالی سے دیا، جو بھی اس نے الفاظ استعمال کرے وہ جواب حضرت ابو بکر نے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھے اور آپ تشریف لے کر چلے گئے، آپ چلے گئے، حضرت ابو بکر پیچھے پیچھے دوڑے، کہا اللہ کے رسول آپ مجلس سے اٹھ کر چلے گئے، کیا وجہ ہے؟ کیا میرا جواب غلط تھا؟ کیا میرا جواب آپ کو پسند نہیں آیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھنے والی بات کہ جب آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اور آپ اگر مومن ہیں اور آپ اپنی زبان بند رکھ رہے ہیں، لوگوں کے آوازیں کسنے پر، لوگوں کی گالیوں پر اور لوگوں کے الزامات پر اور لوگوں کی گندی زبان پر اگر آپ اپنی زبان بند رکھ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا، ابو بکر وہ آدمی جب تم کو گالی دے رہا تھا، پہلی بار دی، دوسری بار دی، تم خاموش رہے، لیکن تمہاری طرف سے فرشتے تمہارا جواب دے رہے تھے، فرشتے تمہارا جواب دے رہے تھے، اور جب تم نے اس کی گالی کا جواب گالی سے دیا تو فرشتے ہٹ گئے، اور شیطان بیچ میں داخل ہو گیا، شیطان آ گیا بیچ میں۔ اس لیے جس مجلس میں فرشتے چلے گئے، جس مجلس سے فرشتے چلے گئے اور شیطان داخل ہو گیا، تو میں نے وہاں بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، گرچہ کہ ابو بکر کے ساتھ یہ واقعہ ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اپنی امت کو سمجھایا کہ مومنوں، جب لوگوں کے گندے الفاظ اور گندی باتوں اور گندی چیزوں سے اپنی زبان کو بند رکھو گے، معاملہ اللہ کے حوالے کرو گے، تو فرشتے تمہارا دفاع کریں گے، اور اگر اپنی ہی زبان کو گندا کرو گے، لوگوں کے مطابق
تو پھر فرشتے ہٹ جائیں گے، شیطان تمہارے درمیان داخل ہو جائے گا۔ ہم لوگ جو ہے اپنے معاشرے میں جو زندگی گزارتے، جو جتنی گندی گالی بکتا ہے، گندے الفاظ استعمال کرتا ہے، جذبات میں ہم اس سے بھی زیادہ قبیح اور گندے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ سمجھتے کیا ہے کہ اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیا، اور سمجھتے یہ ہے کہ اس کے دانت توڑ دیا۔ لیکن یہ اسلامی کردار نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا کردار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے سمجھایا ہے کہ مسلمانوں کا کردار یہ ہے کہ لوگوں کی شرارتوں پر خاموش رہو تو اللہ کی طرف سے تمہارا دفاع کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں حضرت عائشہ کے ساتھ موجود ہیں۔ میں الفاظ کی گندگی، قباحت اور جو واقعات ہیں اللہ کے نبی کی زندگی میں ہوئے اس کو مثال دے کر آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہم لوگ بہت ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں اپنی زبان سے اور ہمیں شعور نہیں ہوتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ بہت ساری چیزیں چلتے چلتے ہم نے کہا، اور ٹکلے کیا حال ہے، چل رہے ہیں، اور کیوں لولے کیا حال ہے تیرا۔ کچھ مخصوص گندے الفاظ ہم نے لوگوں کے ساتھ چسپاں کر رکھے ہوئے، چلتے پھرتے ہم لوگوں کو تانا دیتے ہیں، لوگوں کا تمسخر کرتے ہیں، لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہماری زبان ہے۔ ہم لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح کر کے بہت بہترین کردار نبھا رہے ہیں، بہت بہترین کردار، اور یہ معاشرے کے عام مرض بن کے رہ گیا کہ انسان یہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ میری زبان کتنی خطرناک ہے میرے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لوگ بیٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرمائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو آپ کی ایک دوسری بیوی ام المومنین حضرت صفیہ بنت حوی یہ تشریف لاتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت صفیہ کے لیے کہ تم تو ناٹی اور پستہ قد ہو۔ یہ جملہ حضرت عائشہ کی زبان سے حضرت صفیہ کے لیے نکلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے، اللہ کے نبی غصہ ہوئے، اور حضرت عائشہ آپ کی چہیتی بیٹی ہے، جملہ بہت خطرناک آپ کی نظر میں بہت بڑا نہیں کہا، بلکہ پیدائشی طور پر جو پستہ قد تھی وہ پستہ قد کو یاد دلاتے ہوئے ایک تانا دیا، حضرت عائشہ نے تانا دیا کہ تم تو پستہ قد ہو۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا عائشہ تم نے وہ جملہ کہا ہے، لو مزجت بماء البحر، یہ اس جملے کو جو تحقیری انداز تھا، جو تذلیل کا انداز تھا، جو رسوا کرنے کا انداز تھا، یہ جملہ جو تم نے اپنی زبان سے اپنی بہن کے لیے نکالا ہے، اس کو رسوا کرنے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، اس انداز میں جو جملہ تم نے کہا ہے اپنی زبان سے، اس جملے کو، اس لفظ کو اگر سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے، لوگوں ذرا سوچو صحیح کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں کر کیا رہے ہیں، کس انداز میں ہم جی رہے ہیں، کتنی دل آزاری لوگوں کی، کتنے لوگوں کا دل دکھا رہے ہیں، اور لوگوں کے دل دکھانے کے ساتھ ساتھ اتنا قبیح اور گندا عمل کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو ہم غضبناک کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جملہ جو تم نے اس کی تحقیر اور تذلیل کے لیے کہا ہے کہ تم ٹھگنی ہو، پستہ قد ہو، اس جملے کو اگر سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو لمزجت، سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے گا، گدلا ہو جائے گا، گندا ہو جائے گا۔ ایک جملہ جس میں تحقیر تھی، جس میں تذلیل تھی، جس میں انداز تھا سامنے والے کو رسوا کرنے کا، تو اللہ کے نبی نے کہا یہ جملہ اتنا خطرناک ہے عائشہ کہ اس کو سمندر کے پانی میں اگر ڈبو دیا جائے، ڈال دیا جائے تو پورے سمندر کا پانی گدلا ہو جائے گا، کڑوا ہو جائے گا، بدمزہ ہو جائے گا، اس کی شناخت بدل جائے گی۔ لمزجت، یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائے۔ میرے بھائیوں ذرا ہم اپنا معائنہ کر کے، محاسبہ کر کے دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی کس انداز میں گزار رہے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں سے بھی کہوں گا کہ آپ کی زبان نے کتنے خاندانوں کو تباہ کر دیا ہے، کتنے بھائیوں کو دور کر دیا ہے، کتنے رشتوں کو توڑ دیا ہے، اور کتنے رشتوں کو بکھیر دیا ہے، اور کتنے رشتوں کو دور کر دیا ہے۔ یہ ہماری مائیں اور بہنیں بھی سوچیں کہ آپ کی زبان نے کتنا خطرناک رول اپنے معاشرے میں ادا کیا ہے، اور جب آپ نے یہ رول ادا کیا ہے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ کیا آپ مومن ہیں؟ کبھی آپ نے محاسبہ کیا کہ کیا یہی مومنانہ کردار ہے؟
اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث سنانے سے پہلے میں نے جو آیت پڑھی وہ آپ کو سمجھا دوں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ جو آیتیں میں نے پڑھی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو وسوسہ پیدا ہوتا ہے اس کو بھی ہم جانتے ہیں، اور ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ بڑی لمبی تفسیر ہے اس آیت کی، بہت زیادہ، یہ جو آیت ہے اس کی کافی تفسیر ہے۔ اس کا ترجمہ جو میں آپ کو اس کا معنی اور مفہوم سمجھا رہا ہوں کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور جو وسوسے دل میں پیدا ہوتے ہیں اس کو اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اللہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اتنا قریب ہے کہ کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی آدمی کوئی لفظ کہتا ہے تو دائیں اور بائیں دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس چیز کو وہ لوگ اخذ کر لیتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انتہائی نگہبان اس کے پاس دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ اس کی بات کو نوٹ کر لیتے ہیں، نقل کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ نے ہمارے لیے ایک ہمارے اعمال کو تیار کرنے کا ایک اصول اور ایک ضابطہ رکھا ہے کہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہماری باتوں کو نوٹ کر رہے ہیں، جو عمل ہم کرتے ہیں اس کو بھی نوٹ کرتے ہیں اور جو چیز ہم کہتے ہیں اس کو بھی نوٹ کرتے ہیں۔ کوئی بھی چیز حالانکہ اللہ جانتا ہے، لیکن اتمام حجت کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بٹھا رکھا ہے، اتمام حجت کے لیے فرشتوں کو بٹھا رکھا ہے۔ یہ رجسٹر کی شکل میں تیار ہو رہا ہے، یہ چیز ہماری آخرت میں ہمارے سامنے پیش کی جائے گی۔ تو جو زبان سے ہم بات کرتے ہیں، ما یلفظ من قول، جو بھی چیز ہم کہتے ہیں یہ چیز ہماری نوٹ ہوتی ہے، یہ فرشتے لکھ رہے ہیں۔ جس طرح اعمال ہمارے لکھے جا رہے ہیں، اسی طرح ہماری زبان سے نکلا ہوا ہر حرف لکھا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ۔ ایمان کہتے ہیں زبان سے اقرار کر لیا آپ نے کہ اللہ کی ذات ہے، کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زبان سے اقرار کر لیا، تو پھر عمل کی شکل میں آپ عمل کر کے دکھائیں، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ زبان سے اقرار کے ساتھ عمل کر کے دکھانا اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی بھی آدمی کا، کسی بھی بندے کا ایمان اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا قلب، اس کا دل صحیح نہ ہو، اس کا دل صحیح نہ ہو۔ اس کے اندر ہونا چاہیے جو کچھ ہے، اللہ کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بزرگی، اس کی بڑائی اور دیگر اعمال کے سلسلے میں ساری چیزیں دل سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایمان اور عمل کا تعلق دل سے ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دل جب تک صحیح نہیں ہوگا تو ایمان صحیح نہیں ہوگا۔ اور سمجھنے والی بات جو آپ کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا يَسْتَقِيمُ قلب، دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا، صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کی زبان صحیح نہ ہو، جب تک آپ سارا مرکز، سارا محور، ایمان کا بھی دل کا بھی زبان سے تعلق ہے۔ جب تک زبان صحیح نہیں ہوگی نہ دل صحیح ہوگا اور نہ ہی ایمان صحیح ہوگا۔ جو دل کے اندر ہوتا ہے وہ زبان سے نکلتا ہے، جو دل کے اندر ہوتا ہے وہی زبان سے نکلتا ہے۔ تو اصل چیز ہے زبان۔ جب آپ کی زبان گندی ہے تو آپ کا دل بھی گندا ہے، اور جب آپ کا دل گندا ہے تو آپ کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو۔ گالی گلوچ کرنے والوں، فتنہ اور فساد کے الفاظ استعمال کرنے والوں، لوگوں کی تحقیر و تذلیل کرنے والوں، چاہے وہ مرد ہو اور عورت ہو، اگر تمہاری زبان گندی ہے تو تمہارا دل بھی گندا ہے۔ اس لیے کہ جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان میں ظاہر ہوتا ہے، اور جو تمہارا دل گندا ہے تو تمہارا ایمان بھی صحیح نہیں ہے۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے، دل کا تعلق زبان سے ہے، اور زبان بتاتی ہے کہ تم کس کردار کے حامل ہو۔ تو آپ اپنی زبان کو اگر صحیح رکھیں گے،
صحیح طریقے سے استعمال کریں گے، اللہ کا ڈر اور خوف رکھیں گے تو دل بھی صحیح ہو جائے گا اور آپ کا ایمان بھی صحیح ہو جائے گا۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا يدخل رجل الجنت من لا یامر جارہ بوائقہ، وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو، اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ یہ جو پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی کہ ایمان صحیح اس وقت ہوگا جب دل صحیح ہوگا، دل جب صحیح ہوگا تو زبان صحیح ہوگی، اور زبان صحیح ہوگی تو دل اور ایمان پتہ چلے گا آدمی کا کہ کیسا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے جو بات کہی کہ وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ جو آپ کا کردار ہے اس کا سب سے زیادہ واسطہ جس کو پڑتا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ سب سے زیادہ واسطہ جس کا پڑتا ہے وہ آپ کا پڑوسی، اس لیے پڑوسی کا خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زبان بتاتی ہے کہ آدمی کا دل کیسا ہے اور آدمی کا ایمان کیسا ہے۔ دوسری حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا اصبح ابن آدم، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کراوی ہے، اذا اصبح ابن آدم، جب آدمی صبح کرتا ہے، فإن الأعداء كلها تكفر اللسان، پورے کے پورے اعضاء، یہ زبان چھوڑ کر جتنا جسم ہے پورا کا پورا عاجزی اور انکساری کرتا ہے زبان سے، عاجزی اور انکساری کرتا ہے زبان سے، التجا کرتا ہے زبان سے کہ فتقول اتق اللہ، زبان سے کہتا، پورا جسم کہتا ہے زبان سے اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر۔ پورا جسم عاجزی اور انکساری کرتا ہے زبان سے کہ اللہ سے ڈر۔ اے زبان کا بے لگام استعمال کرنے والوں، یہ جسم تمہاری زبان سے التجا اور آرزو کرتا ہے کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ فإنما نحن بک، ہماری جزا اور سزا تیری وجہ سے، تیرے ساتھ ہے، تو جیسا کرے گی اسی انداز میں ہم کو ثواب ملے گا، اچھا کرے گی اچھا ثواب ملے گا، برا کرے گی برا ثواب ملے گا۔ ایک لطیفہ کہیں دیکھا تھا میں نے، یہ جو جسم جو آرزو کر رہا ہے زبان سے، ایک لطیفہ کہیں دیکھا تھا، بڑا بہترین لطیفہ ہے کہ شرارت تو یہ کرتی ہے زبان، جو بھی کہتی ہے یہ کہتی ہے، اور جب ڈنڈے پڑتے ہیں تو بیچارہ جسم کو جھیلنا پڑتا ہے، جسم کو جھیلنا پڑتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ رب العالمین اس زبان کی شرارتوں کی وجہ سے، اس کی گندگی کی وجہ سے، جب میں قیامت کے دن اللہ رب العالمین عذاب دے گا تو جھیلے گا کون؟ اس زبان کے ساتھ پورا جسم جھیلے گا۔ تو یہ جسم جو ہے یہ دانہ ہے، یہ زبان سے التجا کرتا ہے کہ فتقول اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اس لیے کہ جو بھی ثواب پہنچنا ہے تیری وجہ سے اور جو بھی عتاب پہنچے گا وہ تیری وجہ سے، جو سزا ملے گی تیرے غلط استعمال کی وجہ سے، تو اللہ سے ڈر۔ اگر تو سیدھی ہے تو ہم بھی سیدھے ہو جائیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہے تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یہ زبان سے جسم التجا کرتا ہے، التجا آرزو کرتا ہے کہ تو کہہ کے نکل جائے گی، لیکن جو عذاب ہوگا، جو گناہ ہوگا، یا دنیا میں جو ڈنڈے پڑیں گے وہ ہم کو پڑیں گے، تو اندر رہے گی۔ بہت زبردست بات ہے، اللہ کے نبی نے بڑے بہترین انداز میں سمجھایا ہے کہ انسانوں اپنی زبان کو ذرا لگام دو، اس کو قابو میں رکھو، کنٹرول کرو اس کو۔ میں نے بھی جیسا کہا کہ حکمہ نے کہا ہے کہ زبان ایک ہے اور دیگر اعضاء جو ہے دو دو ہے۔ اس میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ جو ایک چیز ہے اس کو سنبھال کے استعمال کرو۔ یہ جو دکان ہے ان کو زیادہ استعمال کرو، زیادہ سنو، سنتے رہو، زیادہ سنو، زبان کم کھولو، کم بولو، اسی میں دنیا میں بھی عافیت ہے اور آخرت میں بھی عافیت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ کئی بار حدیث سنی ہے لیکن میں آپ کو سمجھاتا ہوں جو آپ کے دماغ میں بات بیٹھے۔ جس طرح انسان عورتوں کی شہوت میں مبتلا ہوتا ہے، ایسے ہی آدمی زبان کی شہوت میں بھی مبتلا ہوتا ہے۔ کیسے زبان کی شہوت، عورتوں کی شہوت اور زبان کی شہوت۔ کیسے زبان کی شہوت؟ ایک آدمی ہے، ایک عورت ہے، کسی کو اپنی زبان سے
کچھ کہہ کر آدمی لذت محسوس کرتا ہے۔ کانے کو کانا کہہ دیا، آپ نے کہہ دیا، آپ کو لذت مل گئی۔ یا کسی کو آپ نے اپنی زبان سے کچھ غلط کہہ کر اس کی تحقیر و تذلیل کر کے اپنے آپ کو سکون دے دیا، یہ زبان کی لذت ہے جو جسم نے محسوس کی۔ جس طرح آدمی زنا کر کے لذت محسوس کرتا ہے، اسی طرح زبان کے غلط استعمال سے بھی غلط لوگ لذت محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صرف دو چیزوں کی حفاظت کر لو، دو چیزوں کی حفاظت کر لو، میں جنت کی تم کو ضمانت دیتا ہوں۔ ایک چیز ہے زبان اور ایک چیز ہے شرمگاہ۔ ان دو چیزوں کی حفاظت کر لو، میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بہت اہم ترین چیز ہے، پہلے زبان کہا پھر شرمگاہ کہا۔ اس کی لذت میں جو لوگ بھی مبتلا ہوتے ہیں وہ دنیا کے ساتھ اپنی اخروی زندگی کو تباہ کر لیتے ہیں۔ بہت خطرناک ہے یہ جو زبان کی لذت ہے، اس کی جو شہوت ہے انتہائی خطرناک ہے لوگوں کے لیے۔ تو یہ جو لذت اور جو شہوت ہے زبان کی، اس کو کنٹرول کرنا مسلمانوں کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ یہ جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے اور یہی چیز جنت میں بھی لے جا سکتی ہے۔ یہ زبان مومن کو، مسلمان کو جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے اور جنت میں بھی لے جا سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ تعالی، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کا آدمی اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ کہتا ہے، ایسا جملہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جملے کی وجہ سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر کے اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ کوئی جملہ کہہ دیا بندے نے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کا تھا وہ جملہ، کہہ دیا زبان سے، اور حدیث کے الفاظ لا یلقی بہا بالا، آدمی کو تصور بھی نہیں، ہوش بھی نہیں، اسے شعور بھی نہیں کہ میں نے کیا کہا ہے، اور وہ اللہ کی رضا کا جملہ تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، بندہ اپنی زبان سے اللہ کے قہر اور اس کے غضب کو دعوت دینے والا کوئی جملہ کہتا ہے، اللہ کے قہر، اس کے غضب کو دعوت دینے والا کوئی جملہ کہتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اس جملے کو یاد رکھو اللہ کے نبی کے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے اپنی زبان سے کوئی جملہ اور وہ اللہ کے غضب اور قہر کو دعوت دیتا ہے وہ جملہ، اور آدمی کو احساس نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کہا ہے۔ جو بھی ہم کہتے ہیں اپنی زبان سے ہمیں احساس نہیں ہوتا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی اتنا خطرناک جملہ ہماری زبان سے نکلتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ جہنم کی گہرائیوں میں ہم کو پہنچا دیتا ہے۔ ایک ہی جملہ، ایک ہی جملہ اللہ کی رضا کا سبب بھی بن جاتا ہے اور ایک ہی جملہ اللہ کے قہر کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ یہ زبان بہت خطرناک ہے، جہاں بہت اچھی ہے وہاں بہت خطرناک بھی ہے، بہت خطرناک بھی ہے۔ اور حکمہ یہ بھی کہتے ہیں، اس جملے کو یاد رکھنا کہ حکمہ یہ بھی کہتے ہیں، میری ماں اور بہنوں کو یاد دلاتا ہوں کہ حکمہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو کسی چیز سے آپ چوٹ پہنچائیں وہ زخم دھل جاتا ہے، وہ زخم مٹ جاتا ہے، انسان اس کو بھول جاتا ہے، لیکن زبان سے دل میں جو زخم پہنچتا ہے انسان کو وہ جلدی مٹتا نہیں ہے لوگوں کے دل و دماغ سے، لوگوں کے دل و دماغ سے جلدی مٹتا نہیں ہے۔ جو زخم آپ نے دیا ہے زبان کے ذریعے سے اور جو دل میں نقش ہو گیا ہے وہ مٹتا نہیں ہے، اور جس دل میں وہ الفاظ نقش ہو جاتے ہیں وہ جب جب آہ نکلے گی، جب جب بد دعا نکلے گی، تو وہ جو کہنے والا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی ہے، اس کا کیا انجام ہوگا، اس کا کیا حال ہوگا، کیا حال ہوگا، کیا انجام ہوگا۔ جس بھائی کو آپ نے توڑا ہے، جس رشتوں کو آپ نے توڑا ہے، جن ماں باپ کو آپ نے توڑا ہے، جن قریبی لوگوں کو آپ نے توڑا ہے اپنی گندی زبان سے، تو آپ سوچو کہ جب جب وہ دل سے آہ نکلے گی تو آپ کا کیا حال ہوگا، آپ کے کھاتے میں کیا جائے گا، اور اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زبان سے نکلا ہوا کوئی لفظ اللہ کی رضا کا یا آپ کو جنت میں پہنچا دیتا ہے، اور کبھی کبھی زبان سے نکلا ہوا غلط لفظ یا آپ کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے، جہنم میں پہنچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ آئے،
یہ حدیث بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عمر نے دیکھا کہ ابوبکر جو ہے اپنی زبان پکڑ کر کھینچ رہے ہیں اور مروڑ رہے ہیں. تو کہا حضرت عمر نے کہ ما تصنع یا خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول کے خلیفہ، یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ یہ اپنی زبان کو پکڑ کر مروڑ رہے، کھینچ رہے ہو، تو یہ کیا کر رہے ہو؟ تو ابوبکر نے عمر سے کہا کہ عمر، یہ جو زبان ہے یہ مختلف جگہوں پر چلی جاتی ہے، مختلف گھاٹوں میں چلی جاتی ہے، مختلف باتیں کہتی ہے جو اس کو نہیں کہنی چاہیے، تو میں اپنی زبان کی اصلاح کر رہا ہوں، اس کو کھینچ کھینچ کر مروڑ مروڑ کے. اس لیے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ جتنے بھی جسم کے اعضاء ہیں یہ تمام کے تمام اعضاء اللہ کی بارگاہ میں زبان کے تعلق سے شکایت کرتے ہیں. زبان کے بارے میں پورے اعضاء اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں کہ اللہ، یہ تو نے جو ہمارے جسم کے اندر زبان دی ہے بہت تیز ہے، یہ بہت نالائق ہے، یہ حد سے تجاوز کرتی ہے، یہ وہ باتیں کہتی ہے جو تیری رضا کے خلاف ہوتی ہیں. تو سارا جسم میں نے نبی سے سنا ہے کہ پورا جسم زبان کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتا ہے. حضرت عقبہ بن عامر آئے، اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے رسول من نجا، اللہ کے رسول بتائیے کہ ہم آخرت میں نجات کیسے پا سکتے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں میں نجات کیسے پا سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو روک لو. دنیا میں اور آخرت میں اگر نجات چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، تو امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول کر لو، اپنی زبان کو روک لو. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو لازم پکڑو. وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنے گناہوں پر اللہ کی بارگاہ میں رو. اللہ کے نبی نے 3 چیزیں اس کے اندر بیان فرمائی کہ اپنی زبان کو کنٹرول کر لو. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو لازم پکڑو. ہم لوگوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو زبان کی لذت کے دل دادا ہیں، زبان کی لذت کے دل دادا ہیں، وہ باہر نکلتے ہیں. یہ مجلس میں بیٹھیں گے، وہاں پر گندے گندے الفاظ کہے، گندی باتیں کہیں، فساد پھیلایا، پھر اس مجلس سے اٹھے فلاں جگہ چلے گئے، فلاں آفس میں بیٹھ گئے، پھر فلاں آفس سے اٹھے فلاں دکان میں بیٹھ گئے، پھر وہاں گئے، پھر فلاں گئے. یہ زبان کی لذت کے حامل لوگ ہیں جو گھر سے باہر نکل کر کام ہی ایسا کرتے ہیں کہ مجلسوں کو اپنی گندی زبان سے گندا کرتے ہیں، گدلا کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس برائی سے اگر اپنے آپ کو روکنا چاہتے ہو تو وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارے گھر کو لازم پکڑو، مت نکلو، گھر سے ہی مت نکلو. اپنا کام کرو، بازار جاؤ، گھر آ جاؤ، اپنا کام کرو، گھر آ جاؤ، کوئی کام سے جانا ہو جاؤ، آ جاؤ. یہ مجلسیں اور محفل جن میں تم جاتے ہو اور جو تم نے عادت بنائی ہے اپنی گندی زبان کے استعمال کی، یہ زبان کی شہوت ہے، یہ انتہائی خطرناک ہے تمہارے لیے، انتہائی خطر. بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں میں، یہ مجلس میں بیٹھے، یہاں خرافات کیا، پھر یہاں سے اٹھے وہاں چلے گئے، پھر وہاں سے اٹھے وہاں چلے گئے. میں بھی اگر بیٹھتا ہوں نا، تو میں بھی اگر مجلس سے نکلا تو میرے جانے کے بعد میرے تعلق سے شروع ہو جاتے. یہ مجلس کام، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں بیٹھتا ہوں تو ایسا ہوتا ہے، میں بتا رہا ہوں کہ ہم جہاں کہیں بھی بیٹھتے ہیں یہی معاملہ ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس فتنے سے اگر بچنا چاہتے ہو تو اپنے گھر کو لازم پکڑو، بیوی بچوں کے ساتھ رہو، ان کو خوش کرو. کسی نے کہا تھا، میرے ایک بھائی نے کہا تھا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو گھر میں وقت دیتے ہی نہیں، بیوی بچوں کو گھر میں وقت نہیں دیتے، پورا وقت ان کا باہر ہی گزرتا ہے. یہ مجلس، وہ محفل، وہ جگہ، گھر میں مزہ نہیں آتا. وہ مجلسوں میں محفلوں میں مزہ آتا ہے، گھر میں وقت ہی نہیں دیتے لوگ. یہ بھی ایک شکایت ہے عورتوں کو. 2-4 روز پہلے ایک عورت آئی تھی صلح صفائی کے لیے آئی تھی، تو اس نے یہ بات کہی کہ مولانا جو شکایات ہیں اس میں اہم ترین شکایت ہے کہ میرا شوہر مجھے وقت نہیں دیتا. تم باہر کی مجلسوں کو گندا کرتے ہو، ان مجلسوں کو تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم ان کو جلا بخش رہے ہیں، اور تم اپنی بیوی اور بچوں کو وقت نہیں دیتے. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو لازم پکڑو، تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہو جائے.
بہت ضروری ہے اپنے گھر کو لازم پکڑنا، اپنے بیوی بچوں کو وقت دینا۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں میں رو۔ آخری حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی پہنچے، کہا اللہ کے نبی کہ ایسا تعویذ بتائیے، ایسا تعویذ بتائیے۔ تعویذ سے مراد وہ نہیں وہ لٹکانے والا، آپ سمجھیں گے کہ صحابی نے پوچھا تعویذ بتائیے، کہا اللہ کے رسول ایسا تعویذ بتائیے اتعوذ بھی، کہ میں اس کے ذریعے سے اللہ کی پناہ طلب کروں، اللہ کی پناہ میں آ جاؤں، ایسا تعویذ بتائیے۔ تو اللہ کے نبی اخذ بکفی، وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ کو، میری ہتھیلی کو پکڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا قل، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ یہ دعا سکھائی، یاد رکھو، یاد کرو اس دعا کو۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کہو اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میری کانوں کی سماعت سے، جو چیز میں سنتا ہوں بری چیز، اس کی تیری پناہ میں آتا ہوں، جو دیکھتا ہوں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں، میری آنکھ کے شر سے، میرے کان کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، میری زبان کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، میرے دل کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میری شرمگاہ کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی نے اس آدمی کو، اس صحابی کو دعا سکھائی کہ اپنی زبان کے شر سے بچنے کے لیے اگر یہ تمہاری محنت اور کوشش ناکام ہو تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ پروردگار مجھے میری زبان کے شر سے بچا لے، میری آنکھوں کے شر سے بچا لے، میرے کانوں کے شر سے بچا لے، میرے دل کے شر سے بچا لے، میری شرمگاہ کے شر سے بچا لے۔ یہ اللہ کے نبی نے ان کو دعا سکھائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم نے جو اپنی زبان کو بے لگام چھوڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی زبان کو حد میں رکھنے، قابو میں رکھنے اور تیرے حدود میں رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے معاشرے میں یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس زبان نے بہت سے گھروں کو بگاڑ دیا ہے، اجاڑ دیا ہے۔ پروردگار جن سے بھی یہ غلطی ہوئی ہے انہیں اپنے رشتہ داروں سے، اپنے قریبیوں سے، اپنے دوستوں سے معاملوں کو صاف کر لینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔